حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی تھی عبد الرحمن اشعث نے. یہ رکھ دیں یہاں پہ, جزاک اللہ, پانی بھی لے آئیں ذرا. حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا نا, یہ واقعہ خوب سمجھیں اس کو, بہت اہم بات ہے. آج ملک میں انقلاب کی باتیں ہوتی ہیں, سسٹم کو تبدیل کرو, نظام کو تبدیل کرو, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, باتیں سب بڑی اچھی کر رہے ہیں. آج کچھ اسکالرز ایسے آ رہے ہیں وہ مولویوں پہ طرز کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے, بس یہ ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے بیانات میں, خانقاہوں میں, تبلیغ میں لگے ہوئے, نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے. تو دیکھو نظام کی تبدیلی کی بات علماء کرتے ہیں, لیکن وہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں جو سوٹیبل ہو, جو ایکسیپٹیبل ہو. بے شک اس کے دیر پہ اثرات نکلیں. جامعۃ الرشید نے سسٹم تبدیل کرنے کے لیے پورا ایک ویژن بنایا ہے کہ ہم طلبہ کو CSS کروائیں, ہم جو ہے ایسے اسکول کھولیں, اسلامک اسکولوں کا جال بچھا دیں, بیوروکریٹس ہمارے ہوں. یہ لانگ ٹرم پالیسیاں ہوتی ہیں, تو یہ کر رہے ہیں علماء, بہت پہلے سے کر رہے ہیں. لیکن ایک طریقہ ہے آپ نظام کو پلٹ دیں مسلح بغاوت سے, اس کی علماء اجازت نہیں دیتے. یہ پہلے بہت تاریخیں آپ اٹھا کے دیکھیں. تو ایک واقعہ میں سناتا ہوں. حجاج ابن یوسف نے ایک لشکر تیار کیا تھا, شام بھیجا اس نے. دیکھو تاریخ سمجھنے کے لیے نا میپ کا سمجھنا بہت ضروری ہے, کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا ملک دنیا میں کس طرف ہے. تو بہت بڑا لشکر تیار کیا, اتنا بڑا لشکر اس سے پہلے تیار نہیں ہوا تھا. عبد الرحمن اشعث تھے, بہت بڑے زبردست کمانڈر تھے, ان کو بھیجا لڑنے کے لیے. یہ لشکر جہاں جاتا فتوحات ہی فتوحات. تو اس وقت شام کے قریب یہ فوجیں داخل ہو چکی تھیں. آگے عیسائی بادشاہ تھا, اس کی بہت مضبوط ریاست تھی, لیکن وہ کانپنے لگا کہ اب میری خیر نہیں ہے. عبد الرحمن اشعث کی فوج جو تھی نا, یہ تھک ہار کے بیٹھ گئی کہ بھائی اب ہم تھوڑا آرام کرتے ہیں, کیونکہ کئی علاقے ہم نے فتح کر لیے ہیں, ظاہر ہے یہ بھی انسان ہے نا, تو ہم فوراً اس قابل نہیں ہے کہ ہم آگے ایک بڑی عیسائیوں کی اسٹیٹ ہے, یورپ شروع ہونے والا تھا آگے, ہم اس پہ حملہ کریں. تو یہ آرام سے بیٹھ گئے. حجاج بن یوسف کا آرڈر آیا کہ حملہ کرو آپ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں, ہو سکتا ہے الفاظ تھوڑے مجھ سے آگے پیچھے ہو جائیں, یہ ہسٹری میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں بھی اسٹے کرنا ہے. حجاج بن یوسف نے ایک بہت ہی طنزیہ خط بھیجا کہ تم لوگ عورتوں کی طرح بیٹھ گئے ہو اور آگے حملہ نہیں کر رہے. عبد الرحمن اشعث کو بڑا غصہ آیا, کمانڈر تھا یہ. اس وقت بڑے بڑے تابعی تھے عبد الرحمن اشعث کی فوج میں, صحابہ بھی تھے, بڑے بڑے تابعی بھی تھے, قوم کے بڑے بڑے محدثین قراء. ظاہر ہے تابعین کا سنہری دور ہے, حضرت ابو ہریرہ زندہ, انس بن مالک زندہ, یہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. عبد الرحمن اشعث نے کیا کیا, پوری فوج کو, جو بہت بڑا لشکر تھا, اس کو جمع کیا. انہوں نے بولا کہ حجاج ظالم ہے, یہ ویسے ہی ظلم کرتا ہے, ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں, اتنے علاقے ہم نے فتح کر لیے, اب اگر فوج کو آرام کی ضرورت ہے, یہ کیسا اس نے طنزیہ جملہ کہا ہے بادشاہ یعنی گورنر نے, تو ہم اتنا بڑا لشکر تیار ہو چکے ہیں, بجائے ہم آگے حملہ کرنے کے اسی کو نہ بیڑا غرق کر دیں, اسی سے گورنری چھین لیتے ہم. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. بجائے ہم آگے جانے کے, ہمارے پاس اتنا پاور جمع ہو چکی ہے کہ ہم الٹا حجاج کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں. تو اس وقت کے بڑے بڑے مفتی, محدثین, امام شافعی بھی جن میں تھے, انہوں نے فتویٰ دیا کہ بغاوت جائز ہے, کیونکہ ہم پاورفل ہیں, اور وہی نظام تبدیلی کی باتیں نہیں جو آج کل ہوتی. جبکہ احادیث کیا کہہ رہی ہیں, اسمعوا واطیعوا, اسمعوا واطیعوا. مسلم کی حدیث ہے, صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر بادشاہ ظلم کرے, آپ نے فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, تمہاری پشت پہ کوڑے بھی مار رہا ہو تو بھی صبر کرنا ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بادشاہ کی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی, بادشاہ کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, حق بات اس کے سامنے کہنی ہے. صبر کا مطلب تلوار نہیں اٹھانی. سمجھ میں آ گیا, کیونکہ ریاست کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اس سے. تلوار نہیں اٹھانی, کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ریاست کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے, یہ مطلب ہے. باقی اصلاح کی کوشش تو کی جائے گی, اس کو برا بھلا بھی کہا جائے گا. اب کیا ہوا ہے کہ عبد الرحمن اشعث نے اتنا بڑا لشکر تیار کر لیا نا, جس میں امام شافعی جیسے لوگ, اور یہ لشکر چل رہا ہے کوفہ کی طرف. حجاج کو پتا چلا, حکومت کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں. حجاج تھا طائف کا, طائف کے لوگ ویسے ہی بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں. اس نے جناب اس سے بڑا لشکر تیار کر لیا, اور بالآخر اس بغاوت کو کچلا ہے اس نے, حجاج نے. عبد الرحمن اشعث بھاگا. جس سے عبد الرحمن اشعث نے جہاد کرنا تھا نا, جس عیسائی بادشاہ سے, اس عیسائی بادشاہ سے عبد الرحمن اشعث نے معاہدہ کیا کہ تم مجھے پناہ دو گے اور میں تمہارے خلاف نہیں لڑوں گا. وہ عیسائی تو چاہ رہا تھا کہ میں تو ویسی بیزار تھا, اس نے کہا بھی ان کی مسلمانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس نے عبد الرحمن اشعث کو پناہ دے دی, اور اس کے ساتھ چند مجاہدین کو. تو حجاج ابن یوسف نے اس شام کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں, عبد الرحمن کو میرے حوالے کر. وہ ڈر گیا, اس نے بولا بھائی یہ تو واقعی بجا دے گا. اس وقت مسلمانوں کی ایسی پاور تھی کہ مسلمان جو کہتے تھے نا, اس کا وہی مطلب ہوتا تھا جو وہ کہہ رہے ہیں. نہیں یہ بات, ایک چٹکلا سنا دو, تھوڑا سا ہسٹری بھی بور بھی ہو جاتا ہے نا انسان. ایک آدمی کی